چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ مشترکہ قربانی میں نام درج کرانے کا آج آخری دن ہے۔ جن احباب کو حصہ لینا ہے ان نیچے دیے جا رہے واٹس ایپ نمبر پر تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے۔ ہماچل پردیش میں مانسون کے دستک دیتے ہی تباہی مچ گئی ہے۔ منڈی کے سراج کی تنگدھار اور کللو کی موبل کھڑ میں سیلاب آنے سے 1 درجن سے زیادہ گاڑیاں بہہ گئیں، کئی گھروں کو نقصان ہوا۔ ادھر منڈی کے شکاری دیوی میں ہفتے کی رات 200 لوگ پھنس گئے، جنہیں 6 گھنٹے بعد ریسکیو کیا گیا۔ ریاست بھر میں 85 سڑکیں بند ہوئی، 55 بجلی کے ٹرانسفارمروں کو نقصان پہنچا۔ ادھر کالکا شملہ ریلوے ٹریک پر جگہ جگہ پہاڑیوں سے پتھر، ملبے اور پیڑ گرنے سے لگاتار دوسرے دن بھی سبھی ٹرینیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، ہریانہ کے پنچکولہ میں اتوار کی صبح 2 بڑے حادثات کی وجہ سے سنسنی پھیل گئی۔ پہاڑوں پر بارش کے بعد دریائے گھگر میں پانی کا بہاؤ اچانک بڑھنے سے خاتون اپنی گاڑی سمیت بہہ گئی۔ شکر ہے کہ گاڑی پتھر میں پھنس گئی، جس کے بعد NDRF کی ٹیم نے خاتون کو بچا لیا۔ یہاں سیکٹر 26 میں مچھلیاں پکڑنے گئے 8 دیگر افراد دریا سے باہر نکلنے کی کوشش کے دوران تیز بہاؤ میں پھنس گئے تھے، انہیں بھی گھنٹوں کوشش کے بعد بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے۔ NDRF، فائر بریگیڈ اور پولیس کی ٹیم اس میں مسلسل مصروف ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں ملک کی راجدھانی دہلی سے بھی ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے۔ ایک افسوسناک واقعے میں نئی دہلی ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں کرنٹ لگنے سے خاتون کی موت ہوئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ واقعہ اسٹیشن کے احاطے میں پانی بھر جانے کی وجہ سے پیش آیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لیڈی ہارڈنگ اسپتال میں بھیج دیا گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق میں واقعی تحقیقات شروع۔ اطلاعات کے مطابق مقتول کی شناخت ساکشی آہوجا کے طور پر ہوئی ہے۔ واقعے کے وقت ساکشی اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ حادثے سے پہلے دونوں اسٹیشن پر بھوپال شتابدی ٹرین میں سوار ہونے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ متاثرہ کے اہل خانہ نے محکمہ بجلی پر لاپرواہی کا الزام لگایا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، ممنوعہ تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی حمایت کرنے والی اسٹیکرز اور پٹاخے نئی ممبئی کی نیلنگن سوسائٹی میں کچھ گھروں پر چسپاں پائے گئے ہیں۔ اس سوسائٹی میں کل 10 خاندان رہتے ہیں، جن میں اس واقعے سے خوف کا ماحول ہے۔ وہیں پولیس اس سلسلے میں کچھ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ادھر سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یوگی حکومت 2019 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران دیے گئے اشتعال انگیز تقریر کیس میں بری کیے جانے کے حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ناظرین، گینگسٹر لارنس بشنوئی اور گولڈی برار کی گینگ کو لے کر نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی مسلسل کارروائی کر رہی۔ اس ایپیسوڈ میں NIA نے چارج شیٹ داخل کی ہے، جس میں لارنس بشنوئی گینگ کا موازنہ داؤد ابراہیم سے کی گئی ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے بدنام زمانہ گینگسٹر لارنس بشنوئی، کینیڈا اور ہندوستان سے مطلوب گولڈی برار اور کئی بدنام زمانہ گنڈوں کے خلاف گینگسٹر دہشت گردی کیس میں چارج شیٹ داخل کرتے ہوئے بڑا خلاصہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کی دہشت گردی کی سنڈیکیٹ بے مثال طریقے سے پھیلی ہے۔ جس طرح داؤد ابراہیم نے 90 کی دہائی میں چھوٹے موٹے جرائم کر کے اپنا نیٹ ورک بنایا۔ بتا دیں کہ داؤد ابراہیم نے منشیات کی اسمگلنگ، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری کے ریکٹ کے ذریعے ڈی کمپنی بنائی، پھر پاکستانی دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا۔ اس طرح کا الزام ان پر رہا، پھر پاکستانی دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا اور اپنا نیٹ ورک وہاں سے پھیلایا۔ اس طرح کا الزام داؤد ابراہیم پر لگتا رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح بشنوئی گینگ بھی کام کرتی ہے، اور اس کے لگ بھگ 700 سے زیادہ شوٹرز ہیں لارنس بشنوئی کے، جو مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے۔ اس میں صرف 300 کا تعلق پنجاب میں اس وقت یہ کہتے ہوئے ایک بہت بڑا خلاصہ کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے اور NIA کی جانب سے۔ ناظرین، دہلی الیکٹرسٹی ریگولیٹری کمیشن کی طرف سے بجلی کے نرخوں میں اضافے کے بعد لوگوں میں بے چینی اور الجھن پیدا ہو گئی کہ کس کا بل بڑھے گا اور کس کا نہیں۔ وزیر توانائی آتشی نے وضاحت کی کہ جن کا بل 0 آ رہا ہے ان کا بل 0 ہی آئے گا، لیکن جن کا بل 200 یونٹ سے زیادہ ہے، یعنی وہ بڑے صارفین کے زمرے میں آتے ہیں، انہیں 8% اضافی سرچارج ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی آتشی نے بجلی کے بڑھتے ہوئے ٹیرف کو لے کر مرکزی حکومت کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ادھر اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع کے ککرولی تھانہ علاقے میں اتوار کو تیز رفتار بس کے ایک منی ٹرک سے ٹکرانے سے 2 نوجوانوں کی موت ہو گئی اور 2 دیگر شدید زخمی ہوئے۔ ایک پولیس افسر نے پیر کو یہ جانکاری دی۔ ککرولی پولیس اسٹیشن کے انچارج
SHO सुनील कासाना ने बताया ककरौली के चोरीवाला गांव के नजदीक दौलतपुर चौराहे पर तेज रफ्तार निजी मुसाफिर बस और मिनी ट्रक मैजिक जिसको कहा जाए उसके दरमियान तसादुम में 2 नौजवान श्री कृष्णा और शुभम की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत अगले माह जुलाई में 5 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाने की बात सामने आई है। भागवत 1 से 5 जुलाई तक यूपी के दौरे पर रहेंगे। न्यूज पोर्टल ABP पर शायद खबर के मुताबिक संघ के सरबराह लखनऊ में रहेंगे और संघ के इजलास में शिरकत करेंगे। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अपने दौरे के दौरान अयोध्या भी जा सकते हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स ने पहले अपनी बीवी के आशिक का गला काटा और फिर उसका खून पिया। उस शख्स को शक था कि उसकी बीवी इसके दोस्त के साथ अफेयर में है, जिसके बाद उसने नाजायज ताल्लुकात की शुबह में अपने दोस्त का गला काट दिया। इस पूरे वाक़े का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को अपने तहवील में ले लिया है। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसे शख्स की फौरी रिहाई का हुक्म दिया है जिसे गुज़िश्ता साल दिसंबर में इसी जुर्म में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जिसके लिए वो पहले ही 7 साल और 14 साल की सजा भुगत चुका है। जस्टिस राजन राय ने हाईकोर्ट के 15 नवंबर 2022 के हुक्म का भी हवाला दिया, जिसमें गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। उसकी तामील में अपील कुनंदा राज नारायण, जो पहली सजा काट चुके हैं, को दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। अब उसको रिहाई मिली है। उधर जनूबी अमरीकी मुल्क चिली में 22 जून से जारी शदीद बारिशों के बायस आने वाले सैलाब में 2 अफराद हलाक और लापता हुए हैं। मुल्क के वस्ती इलाकों में मुअस्सिर होने वाली बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई, सड़कों को नुकसान पहुंचा और सैकड़ों अफराद मुतासिर हुए हैं। रूस में निजी फौजी मलेशिया की मुसल्लह बगावत की कोशिश के हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने तबसरा करते हुए कहा कि रूस में बगावत की कोशिश ने सदर पुतिन के इक़्तिदार में दरार को बेनकाब किया है। वाशिंगटन से वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने मजीद कहा कि बगावत की कोशिश पुतिन के इख्तियारात को बहरास्त चैलेंज किया था। इधर नाज़रीन में शिमाली शाम में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK YPG के 11 दहशतगर्दों को गैर फ़आल कर दिए जाने का दावा किया जा रहा है। नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने शाम में फुरात शील्ड ऑपरेशन एरिया पर रॉकेट और मार्टर हमलों के साथ कार्रवाई के लिए खित्ते में दाखिल होने वाले दहशतगर्दों के तरसील वाले मकामात का पता लगाया, उन पर छापामारी की और हमला किया। इधर करकुक शहर के जुनूब में इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में दहशतगर्द तंजीम दाइश के 3 अरकान के हलाक किए जाने के दावे भी किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।